بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لشکر غضب ایک قوم ہوگی جو آخری زمانے میں آئے گی، اور وہ برسات کے بادلوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے جمع ہوگی، ہر قبیلے سے ایک ایک، دو دو اور تین تین، یہاں تک کہ 9 اس میں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، میں تو ان کے سردار کو بھی پہچانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں کے سواریوں کی باندھنے کی جگہ بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے چلے، کہا باکر باکر باکر۔ اس کے بعد فرمایا، میری ذریت میں سے باکر ہوگا جو حدیث کو اس طرح کھول دے گا جس طرح کھولنے کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غضب کا دور تو اس وقت آئے گا جب ایسے ایسے واقعات ہو چکے ہوں گے، پھر بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح مختلف قبیلے جمع ہوں گے، اور وہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ، چھ چھ، سات سات، آٹھ آٹھ، نو نو اور 10 کر کے جمع ہوں گے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو اس نے ظہور ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ دعا کریں گے، تو موسم برسات کے بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح 313 افراد مختلف مقامات سے آ پہنچیں گے، اور ان میں سے کچھ راتوں رات اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے اور صبح ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو دن کے وقت بادلوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے نام ولدیت اور ان کا حلیہ اور نسب سب کا علم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، ان میں ازرو ایمان کون بلند ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ لوگ جو دن کے وقت بادلوں میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں مفقودون، غائب ہو جانے والے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں انہی کے لیے آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفقودون وہ گروہ ہے جو شب کے وقت اپنے اپنے بستروں سے گم ہو جائیں گے۔ غائب ہونے والے مفقودون وہ گروہ ہے جو شب کے وقت اپنے اپنے بستروں سے گم ہو جائیں گے اور صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اصحاب ہیں۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے راوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ نے فرمایا، اے آبان، تمہاری اس مسجد میں اللہ تعالیٰ 313 آدمی ایسے لائے گا جن کے متعلق اہل مکہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ان کے کاندھوں پر تلواریں ہوں گی، اور ہر تلوار پر تلوار والے کا نام، اس کی ولدیت، اس کا حلیہ اور اس کا نسب کندہ ہوگا۔ اس کے بعد منادی کو حکم ہوگا اور وہ اعلان کرے گا، یہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مقدمات و معاملات کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح فرمائیں گے، اور ان کے معاملات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص سے کوئی ثبوت و دلیل طلب نہیں کریں گے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے بارے میں فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 62، بھلا وہ کون ہے جو کہ جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ آیت حضرت امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طائر سفید کی شکل میں یعنی سفید پرندے کی شکل میں میزاب خانہ کعبہ پر بیٹھے ہوں گے۔ میزاب کہتے ہیں جو بارش کا پانی جو کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے، جو پرنالہ میزاب ہوتا ہے، وہ پرنالے کو میزاب کہتے ہیں۔ میزاب خانہ کعبہ پر بیٹھے ہوں گے سفید پرندے کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے وہی امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بیعت کریں گے۔ ان کے بعد 313 اشخاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں گے۔ پس ان میں سے جو چل کر آ سکتا ہوگا وہ اسی وقت وہاں جا پہنچے گا، اور جو چل کر نہیں پہنچ سکے گا وہ اپنے بستر سے ہی غائب کر لیا جائے گا۔ انہی کے بارے میں امیر المؤمنین ابو الائمہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المفقودون من فرشہم، اپنے بستروں سے غائب ہونے والے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اور عزت والے کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148، پس تم اے مسلمانوں نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یہاں پر الخیرات جو آیت میں ہے، جو نیکیوں کی طرف، یہ اس سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ہے، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آگے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ 313 افراد کو مسجد مکہ مکرمہ کی طرف بھیجے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اہل مکہ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کے آباء و اجداد ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوں گی جن پر 1000 کلمے لکھے ہوں گے، اور ہر ایک کلمہ 1000 کلموں کی چابی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک وادی سے ہوا کو بھیجے گا جو یہ کہے گی، یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے کرتے ہیں، اور یہ کسی قسم کا کوئی گواہ طلب نہیں کرتے۔ محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہے کہ 313 اصحاب امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد عجم ہوں گے، جن میں سے بعض دن کے وقت بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اولاد عجم ہوں گے یعنی عرب نہیں ہوں گے، اولاد عجم ہوں گے 313 اصحاب جو ہیں، جن میں سے بعض دن کے وقت بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جن کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، ان کا نسب اور ان کا حلیہ سب معلوم ہے۔ اور بعض اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں گے، مگر صبح کو وہ مکہ مکرمہ میں نظر آئیں گے۔ محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتحقیق امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 آدمیوں کو لے کر ثنیہ زیتوں میں نزول اجلال فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر حجر اسود سے اپنی پشت کو تکیہ لگا کر کھڑے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالب ہونے والا علم مبارک لہرائیں گے، لوائے حمد، اللہ کا علم وہ لہرائیں گے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب جو سب کے سب جوان ہوں گے، ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا مگر بہت ہی کم، جیسے آنکھ میں سرما یا جیسے کھانے میں نمک، اور ظاہر ہے کہ کھانے میں سب سے کم چیز تو نمک ہی ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیعہ نوجوان اپنے گھروں کی چھتوں پر محو خواب ہوں گے کہ اچانک ایک ہی شب میں وہ اپنے صاحب الامر علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں صبح کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ ہمیں محمد وآل محمد کے صدقے اصحاب قائم علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرما۔ تجھے واسطہ بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کا ہمیں اور ہماری نسلوں کو اصحاب قائم علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔